نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، تصویر کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ اس کا سامنے والا ہوتا ہے، اور جب ہم سامنے سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک اس کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے جو پیچھے چلی جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کی تصویر کی بات کریں تو ہمارے ملک کی تصویر میں جو چیز سامنے فرنٹ پہ یا نمایاں ہوتی ہے وہ حکمرانوں کے چہرے ہوتے ہیں، وہ حکومت ہوتی ہے، وہ ہمارا نظام ہوتا ہے، بلکہ کسی بھی ملک کا جو نظام ہوتا ہے اس کو آپ تصویر کا سامنے کا رخ کہہ سکتے ہیں۔ اور جو اس کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے اس کو آپ اس ملک اور اس قوم اور اس معاشرے کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ اس تصویر کا دوسرا رخ ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے، جو ہماری شناخت اور پہچان پوری دنیا میں اور خود ملک کے اندر ہے، وہ ہم بری طرح خراب ہو رہے ہیں اور بدنام ہو رہے ہیں۔ لیکن اس پہ ہمیں حکمرانوں کو کوسنے دینے کے بجائے اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ جیسا ایک روایت میں آتا ہے کہ جیسے لوگوں کے اعمال ہوں گے ویسے ہی ان کے عمال، یعنی ویسے ہی ان کے اوپر حکمران ہوں گے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے جیسی روح ویسے فرشتے۔ تو اس صورتحال کو درست کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، ایک واقعہ ملتا ہے، بڑا سبق آموز ہے۔ ایک صاحب کوئی دفتری کام میں مصروف تھے، چھوٹا سا بچہ ان کو بار بار ڈسٹرب کر رہا تھا۔ سامنے ایک اخبار پڑا ہوا تھا، اس پہ ایک ملک کا نقشہ تھا، تو انہوں نے اس اخبار کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بچے کے سامنے رکھ دیا اور اس سے کہا کہ یہ ملک کا نقشہ جو ہے اس کو جوڑ دو۔ انہوں نے کہا بچہ مصروف ہو جائے گا اور میں آرام سے کام کروں گا۔ تو بچے نے تھوڑی دیر میں وہ جوڑ کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو باپ بڑا حیران ہوا کہ اس نے کیا کیا، تو بچے سے پوچھا تو بچے نے کہا کہ ابو اس کے بیک سائیڈ میں ایک بڑی تصویر تھی، میں نے اس تصویر کو جوڑ کے درست کر دیا تو نقشہ ملک کا خود بخود درست ہو گیا۔ اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اگر ہمارے حکمران بھی اور ہماری عوام بھی اپنے آپ کو درست کر لیں تو پورا ملک اور پوری قوم جو ہے وہ درست ہو سکتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ لوگ جب تک اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں، اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کے لیے تیار نہ ہوں، اپنے سیرت اور اخلاق اور کردار کو درست کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اللہ زبردستی سے ان کو اچھے انسان نہیں بناتا، اس قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا۔ اس لیے کہ حالات بدلنے کے لیے خود اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جب ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم حکمران کا انتخاب کریں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حکمران صالح بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، نیک بھی ہو، دین دنیا کا شعور رکھنے والا بھی ہو، اور اس کے اندر جرت اور ہمت بھی ہو۔ اور اس کے بعد اگر ہم اس تصویر کے دوسرے رخ کو جو میں نے آپ سے عرض کیا نا، اپنی اگر صورتحال دیکھیں تو ہمارا معاشرہ، ہماری قوم اور ہم لوگ جو ہیں، ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری شناخت اور پہچان جو ہے وہ بری طرح مسخ ہو چکی ہے، اور یہ مسخ کرنے میں کسی اور کا کوئی کردار نہیں، خود ہم نے ایسا کیا ہے۔ دینی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہم فرقوں اور گروہوں کے اندر جو ہے، ٹولیوں کے اندر جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں ایک اچھا مسلمان کے طور پر ہماری شناخت ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پہچان دی ہے، ان اللہ وہ ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے ہمیں اسلام ہماری شناخت رکھی تھی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، رافضی، شیعہ، سنی، مقلد، غیر مقلد، اور پھر ہم نے ہری پگڑی، کالی پگڑی، پتہ نہیں کیا کیا اپنی شناختیں اور پہچانیں بنا لی۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں مذہبی اور دینی شناخت سے ہٹ کر دنیاوی لحاظ سے بھی، تو وہ بھی کوئی اچھی حالت نہیں ہے ہماری۔ جس وقت ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا تو الحمدللہ ہم ایک قوم تھے، یہاں یقیناً پنجابی بھی تھے، بلوچی بھی تھے، سندھی بھی تھے، پٹھان بھی تھے، مہاجر بھی تھے، اور خاندان اور قبیلے بھی بہت سارے تھے، لیکن ہم نے اس وقت ایک ہی شناخت اور پہچان رکھی ہوئی تھی، اور اس کی بنیاد پہ ہم نے یہ خطہ زمین حاصل کیا تھا۔
لیکن آج ہمارے یہاں کس طرح جو ہے وہ مختلف عصبیتیں جو ہے وہ جنم لے رہی ہیں، پنجابی اور کشمیری اور مہاجر اور پٹھان اور سندھی اور بلوچی اور جٹ اور راجپوت اور بٹ اور سدوزئی اور گجر اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اس بنیاد پہ یہ شناخت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ہم نے تعصب کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور اس بنیاد پہ بھی ہم تقسیم در تقسیم ہیں۔ جبکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک بڑا زبردست پیغام دیا، فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، اور قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔